فخر السادات لائق صد عزت و اکرام صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید حیدر علی حسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادر ذیشان عاشق نبی محترم علیہ التحیۃ والسلام، صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید امیر عباس شاہ صاحب لا زالت برکاتہم، سٹیج تے جلوہ فرما مقتدر علماء کرام، دارالعلوم آزاد اساتذہ اعظام، طلباء کرام، جامع مسجد تاجدار مدینہ بابڑا شریف دے خطیب صاحب، امام صاحب، مقتدی حضرات، منتظمہ کمیٹی دے ممبران، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، اج مورخہ 10 اگست 2022 آپ حضرات دے اس شہر قصبہ بابڑا شریف وچ بندہ ناچیز و خاکسار غالباً تیسری بار خطیب اہل سنت، قاری قرآن، برادر مکرم، مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران ندیم سیالوی صاحب حفظہ اللہ دی دعوت تے ذکر امام علی مقام، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس وچ راول پنڈی تو آ کے آپ دی خدمت عالیہ وچ حاضر ہے۔ سارے حضرات دعا فرماؤ اللہ کریم ذکر امام علی مقام امام حسین کی برکت سے میری اور تساں سب حضرات دی آخرت اچھی فرمائے، اور سانوں مرن تو پہلے مرن دی تیاری دی توفیق دے ہے۔ ذکر حسین کے بعد اللہ کریم ہمیں فکر حسین بھی عطا فرمائے۔ وقت کافی سارا گزر چکا ہے، کوشش میں نے کی ہے کہ میں 9:30 بجے لگ بھگ حاضر ہو جاؤں۔ کل میں بکھر تھا، رستے کی صعوبت کی وجہ سے تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ حضرات ذوق سے بیٹھیں گے، بیدار ہو کے بیٹھیں گے۔ ٹھنڈے مجمع میں تقریر کدے نہیں کی تھی، پکی گل ہے، جڑے جان دے ہو مینوں جان دے ہو، جڑے نہیں جان دے ہو تانوں دس رہا بھئی میں ٹھنڈے مجمع تقریر کدے نہیں کی تھی۔ مینوں بندے باذوق چاہیے ہوندے تے وپاری اتھے ہی جا کے سودا ویچدا ہے جتھے انہوں پتہ ہوئے بھی مل چنگل لگ جاسی، کوئی اور لائے نہ لائے، پاوڑے والے مل ٹھیک لانے، اللہ نے فضل و کرم نال اے پیر سیال کے ماننے والوں کا علاقہ ہے۔ کیا بات ہے، گونگیاں نو چھٹی ہے، ڈوریاں نو چھٹی ہے، لائٹاں بل رہی سن تے تسی سامنے میں نظر آ رہے سو، لائٹاں بجھ گئیاں، کوئی بندہ اندھیرے کا فائدہ نہ اٹھائے۔ گونگیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، زنانیاں پچھے ماں نو دھکے مارن والیاں نو چھٹی، یاراں بیلیاں پچھے باپ دی بے ادبی کرن والیاں نو چھٹی، امام پچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے اودے گلے کرن والیاں نو چھٹی، باب خادم دے خلاف پراپیگنڈے کرن والیاں نو چھٹی، باقی تے سبحان اللہ بولو نا یار، پھر کہہ دے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجمع ٹھیک میرا پتر، کیا بات ہے تیری، مجمع میں ذرا تھوڑا جانا آج ٹھنڈا ٹھنڈا لگا ہے
تے جتھے بندے ٹھنڈے ہو جاون تے اساں بھی اللہ دے فضل نال کچھ چیزاں جیب وچ رکھیاں ہونیاں جنہاں نال اسی لوکاں دے کرنٹ پورے کردے ہاں. عام مولویاں نے بلب 110 تے بلب پیندے. میرا جب تک 220 وولٹیج کرنٹ پورا نہ ہوئے بلب نہیں بلدا. تواڈے مزاج دا پتہ نہیں, میں تواڈا بھی ہن کرنٹ پورا کرن لگا. توجہ رکھیو, رتبہ بشر دا دو چند کر دتا اے, نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا ہے. کیا بات ہے جناب آپ کے بولنے کی, بڑا مزہ آیا ہے. ایک بار جو حضرات پیچھے تشریف فرمائے ہیں ان کی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی, میں تھوڑا سا کانوں سے ذرا اونچا بھی سنتا ہوں. رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے, نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا ہے, سدرا نو زیرے کمند کر دیتا ہے, رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے, ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے, پوا کے تینوں تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. سلامتیوں. تم بالکل اکھاں وچ ہی فٹ کر لیا یار, خدا نہ ہی تھوڑا جہا مٹھا کر رکھاں دا مینوں مسئلہ بھی ہے. توجہ رکھو یار, تھوڑا سا اس کو مٹھا کر دیں یا دائیں بائیں کر دیں. ایک بار ذرا جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے میں سبحان اللہ کی اپیل کروں گا. ایک بار سبحان اللہ بولے. میں ایک فقرہ سنانے جا رہا ہوں, حرفوں کا بھی ذمہ دار ہوں, روایت کا بھی ذمہ دار ہوں. میں کچی گل لگے بھی کدے نہیں کی تھی. عظیم دارالعلوم کے پلیٹ فارم پہ اج ٹکدی نہیں, میں کچی گل کے ٹر جاواں. ان اجتاز علیجن ویزین بالقنادیل والناس یصلون التراویح وقال علی بن ابی طالب اللہم نور قبر عمر کما نور المساجد بالقرآن. کیا بات ہے جناب, کلیجہ ٹھرے گا جدوں میں ادھر ترجمہ کراں گا. علماء بیٹھے ہیں, طلباء کے لیے یہ جملہ تحفہ ہے. رمضان نہ مہینہ آ گیا تے مسجداں نے قاری امام مصلیاں تے آ گئے, مسجداں سج گئیاں, سنن والے بھی آ گئے. میں قربان جاواں, مولا علی بھی کروں نکلے, مولا علی بھی کروں نکلے. انہاں مسجدہ نے امامہ نو قرآن سنانیاں ویکھیا, سنن والیاں نو سننیاں ویکھیا. مولا علی نے گورے گورے ہاتھ اٹھا لائے, آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ عمر کی قبر ایسے منور کر جیسے اس نے مسجدوں کو قرآن سے منور فرما دیا ہے. مزہ آیا یا نہیں آیا؟ کیا بات ہے جناب. گل والے اگے ہے. یہ جو بات اب عرض کر رہا ہوں یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے, اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. میں ہر دیگ دا چمچہ کدے نہ بڑھیا. حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم
جنریٹر ہے جنریٹر ہے کہ بجلی ہے اچھا بس اس جنریٹر تے رہن دیو ہاں جی وفاق وچ تے پنجاب وچ تانوں پتہ ہے رولے پے گئے وہ آنا تسی کوڑے وہ آنا تسی کوڑے بجلی ملک وچ لبنی کوئی نہیں بھئی اللہ انہاں کی ہدایت دیا یار میں کیا آکھی سکنا سبحان اللہ اونچی آواز نال بولو بس جو فالتو لائٹیں جل رہی ہیں وہ بند کر دیں لوگ بے ذوق ہو رہے ہیں مجمع خراب ہو رہا ہے ٹائم میرے کو تھوڑا ہے پینڈا میرا لمبا ہے سفر کر کے آ رہا ہوں آگے جانا ہے اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے ایک فقرہ آج اس عظیم پلیٹ فارم سے پہلی بار بول رہا ہوں حضرت مولا علی کی 9 بیویاں تھیں 15 بیٹے تھے 18 بیٹیاں تھیں نہیں مزہ آیا ایک باری پھر بولو پیار نال سبحان اللہ میں ہوا کے جھونکے کی طرح بڑھوں گا بالکل میرے کو ٹائم نہیں جملے دوران دا حضرت علی کی 9 بیویاں تھیں 15 بیٹے تھے 18 بیٹیاں تھیں میں انہاں ساریاں دے نا جاننا اللہ نے فضل و کرم نال لیکن جڑی گل توانوں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے چند بیٹوں کا نام سنانے جا رہا ہوں توانوں پتہ چل جائے گا میں کتھوں پہ بولدا سمجھدار بندیاں واسطے اشارہ کافی ہے حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت طلحہ ایک بیٹے کا نام ہے حضرت عبید اللہ ایک بیٹے کا نام ہے حضرت زبیر ایک بیٹے کا نام ہے حضرت عمر ایک بیٹے کا نام ہے حضرت عثمان مولا علی کی چند پاک بیٹیوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں انہوں نے سونے نہ لین لگا مزہ آوے تے بولی اللہ نہ واسطہ ہی میرے کو بار بار نہ بلوا حضرت مولا علی کی ایک بیٹی کا نام جناب ام ہانی ہے ایک بیٹی کا نام جناب رقیہ ہے ایک بیٹی کا نام حضرت عائشہ ہے ایک بیٹی کا نام حضرت حفصہ ہے بیٹے کا نام عمر ہے بیٹی کا نام حفصہ ہے باپ عمر ہے بیٹی حفصہ ہے علی نے بچوں کا نام عمر حفصہ پہ رکھ کے بتا دیا اور تم دشمن سمجھ رہے ہو ہم دوست ہیں کیا بات ہے بڑے چنگے بندے ہو یارا تسی تے قسم اللہ علی چنگے بندے ہو سبحان اللہ ایک باری پھر بولو کیا بات ہے جناب جڑا بندہ نہ بولیا میں ناراض ہومانگا ایک قدردانوں کا مجمع ہے قدردان لوگ بیٹھے ہیں مہمانوں کے تابعدار لوگ بیٹھے ہیں پیر سیال لجپال کے ماننے والے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے میں تو یہاں لنگر کھانے کے لیے آتا ہوں اور میرا فخر ہے ایسے عظیم لوگوں کے سامنے میرے جیسا طالب علم اور نالائق بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اللہ کریم انہاں دے جوڑیاں نو سلامت رکھے کمینے دنیا داراں دا سوال ہی نہ فرمائے حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہیں حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہیں ایران کی 2 شہزادیاں قید ہو کے مال غنیمت میں آئیں سامنے کھڑی ہیں مجمع لگا ہے آپ نے فرمایا اوے مدینے والے او شہزادیاں آ گئیاں دینیاں شہزادیاں نوں ہاں جی کیڑا شہزادہ ہے ہر بندے نو اپنی اولاد چنگی لگنی ہے انہاں آکھیا جی ماڑا پتر شہزادہ ہے دوے آکھیا جی نا ماڑا شہزادہ ہے تری آکھیا جی نا کیا کرنے ہو بڑے ہو اے ماڑا شہزادہ پتر ہے آپ نے فرمایا نا اے بھی غلط او بھی غلط اے بھی غلط او بھی غلط او بھی غلط آپ نے او صحابہ نے ہاتھ بن کے آکھیا سونے ہو اسی جڑے نا دینے ہاں تسی قبول نہیں کرنے ہو چلو پھر تسی دسو کیڑیاں شہزادیاں نو دینیاں نا آپ نے فرمایا جو ان کے ہم پلہ ہیں یہ شہزادیاں انہاں نال ٹکن میں انہاں نو دینیاں حضرت عمر نے ان کے ریجیکٹ کیے 2 شہزادیاں دے نام لے ہن میں 2 شہزادیاں دے نام بولن لگا اللہ نہ ہی ایتھے ٹھنڈ پوے تے بولی نہ آوے تے اگلی باری مولوی بدل لئی مینوں نہ بلائی حضرت عمر نے فرمایا 2 شہزادے سامنے آ جائے ایک ابو بکر کا بیٹا محمد آ جائے ایک علی کا بیٹا حسین ابن علی آ حضرت محمد بن ابی بکر کو سیدہ سفینہ ملیں اور جناب حسین ابن علی کو شاہ جہان ملیں جو بعد میں شہربانوں تھیں سفینہ کے بطن سے جناب قاسم پیدا ہوئے شہربانوں کے بطن سے جناب زین العابدین پیدا ہوئے اے پھر آپس وچ کیا لگا ہے کچھ بندے مینوں پہ کور کے تکڑن جڑا چیکر بن کے آیا وہ نہ بیٹھے جو نوکر بن کے آیا ہے وہ سبحان اللہ اونچی آواز سے بولے
نہیں چاہیے بندہ مینو ایسا جو بندہ چیکر بن کے آیا ہے. یار یہ حضور کے نوکروں کی محفل ہے, صحابہ کے نوکروں کی محفل ہے, اہل بیت کے نوکروں کی محفل ہے. ہمارے پنجاب پاکستان میں اب وہ سٹیج بہت کم رہ گئے ہیں جہاں پہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت بتائی جا رہی ہے. اللہ کے فضل سے بھابڑا شریف وہ سٹیج ہے جہاں صحابہ کی نوکری کے بھی گن گائے جا رہے ہیں, اہل بیت کی نوکری کے بھی گن گائے جا رہے ہیں. تے میں کیوں نہ عقیدے اپنے موضوع نال وفا کراں. میرے پراؤ, میرے دوستو, اے آپس وچ کے لگے خالہ زاد حضرت قاسم اور جناب علی عابد, جناب سیدنا امام سجاد زین العابدین. لوگ ویسے جناب باتیں کرتے ہیں. اچھا چلو ایک اور گل کر دیں اگر اجازت ہوئے تھے. نہیں رہن دو, نہیں پکی گل ہے. سبحان اللہ. پھر اچھی آواز. ہاں جی, میں آکھیا جی ہے ٹھنڈے مجمع میرے کول نہیں ہونی, بھول جاندی ہے مینوں تقریر. میرے بھائیو اور دوستو, حضرت عن علی, حوالہ میں دوں گا, عن علی, بس عبارت سن لیں. عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پہلے میں ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں. قسم خدا کی, جنت میں نہ کوئی یو پی ایس ہوگا, نہ کوئی سولر ہوگا, نہ کوئی گریڈ اسٹیشن ہوگا, نہ کوئی واپڈا ہوئے گا پاکستان والا جڑا 1 گھنٹے بھیجدا ہے تے 1 گھنٹے کڈدا ہے تے 11,000 دے بلاں دے پھرڑے ہتھاں وچ پکڑانا ہے. قسم خدا دی کچھ نہیں ہوئے گا, لیکن جنت میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی. میرا دل کر رہا سی قرآن دیاں 2-4 آیتاں سناواں, لیکن ہن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں کدھر اور نہ چلا جاواں. جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا, روشنی ہوگی. حضرت علی ایک دن بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا اوے لوگو آؤ میں بتاتا ہوں جنت میں روشنی کس وجہ سے ہوگی. اب روایت پڑھوں گا, مزہ آئے گا. طلبہ پہلے سمجھ جائیں گے, آپ کو ترجمہ کر کے سمجھا دوں گا. عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سراج اہل الجنت عمر بن الخطاب. ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں میں نے حضور سے سنا ہے جنت میں جو روشنی ہوگی وہ عمر بن خطاب کے چہرے کی وجہ سے ہوگی. کس کے چہرے کی وجہ سے ہوگی؟ کس کے چہرے کی وجہ سے ہوگی؟ عمر بن خطاب کے چہرے کی وجہ سے ہوگی. میں دکھاتا ہوں. حضرت عمر نے سنا, انہاں کیا سونیاں ایویں نہ دس لکھ کے دے, ایویں نہ دس لکھ کے دے. میں تکواں. حضرت عمر نے مولا علی سے یہ جملے لکھوائے اور لکھوا کے فرمایا میرے کفن وچ رکھیو. قیامت کے دن رب نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں کہوں گا حسنات عمر زائدۃ علی نجوم السماء. تیرے سونے محبوب کا فرمان ہے عمر کی نیکیاں زیادہ ہیں, آسمان کے تارے کم ہیں, لیکن سونیاں کامیابی نہیں رسید علی دیتی ہے, اے لے آیا. یہ شان ہے حضرت عمر بن خطاب کی. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور گرامی قدر احباب, ایک دن, بس آخری بات اور اس کے بعد آگے چلیں گے, ایک دن اچانک روشنی بڑھ جائے گی. جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے روشنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ دربان جنت بولے گا ھذا عثمان لبسن علیہ لیذهب من الحجرت الى حجرت الاخرى. عثمان نے جتی پائیے ایک کمرے چ دوے کمرے جان واسطی. یہ اس دی جتی دی روشنی ہے. جس عثمان دی جتی دی یہ روشنی ہے او دے چہرے دی روشنی کتنی اونچی. ایک اور بات کر دوں, اجازت ہو تو کروں. میں ناراض بھی تے کر کے نہیں جانا نا, پاوڑیوں لنگنا بھی تے ہے نا یارا, میں ناراض نہیں کرنا. ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں, اللہ کریم آپ کو آباد رکھے, اس نے نصیب فرمائے. حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہیں, ایک بندہ آیا باہروں, جاء رجل, آ کے انہیں آکھنا شروع کر دیتا اوے لوگو مینوں فتنے نال پیارے, حق کولوں نفرت ہے. یہودی بھی سچے, عیسائی بھی سچے, جنوں تکیا نہیں او دی پوجا کرنا, جڑی آئی نہیں او دا اقرار کرنا. صحابہ نے اڑیاں اڑیاں تلواراں باہر کڑ لیاں, بھئی مرکز اسلام ہے. عمر بن خطاب سامنے بیٹھے ہیں اور یہ بکواس پیا کردا ہے, فتنے نال پیار ہے, حق کولوں نفرت ہے, یہودی بھی سچے, عیسائی بھی سچے. انہاں آکھیا جڑیاں چپ کر, موڑی لا دے سا تیری. اس آکھیا میں ٹھیک پیا ہنا نا.
اس آخیا میں ٹھیک پہ آنا نا. صحابہ نے پھر آخیا اسی پہ آہنیا چپ کر. تو پھر وہی گل فتنے نال پیار ہے, حق کو نفرت ہے, یہودی بھی سچے عیسائی بھی سچے. تے صحابہ تلواراں باہر کڑ لیاں, قریب تھا تلواریں چل جاتی, اس کا سرم کا قلم ہو جاتا. مزے کی بات ہے اس مجلس میں باب مدینۃ العلم بھی بیٹھے تھے. حضرت عمر نے معنی خیز نظروں سے جناب علی کو دیکھا, عرض کی, فرمایا ایک یہ پیاہنا ہے. تے مولا علی نے مسکرا کے فرمایا اے ٹھیک پیاہنا ہے, اے مارن نے قابل نہیں شاباش نے قابل ہے. انہاں آگیا کہ کرنے ہو وڑے ہو, اے سیدھے سیدھے غلط گلاں پیا کرنا ہے, تسی آنے ہو شاباش نے قابل ہے. آپ نے فرمایا یار چپ کر جاؤ ٹائم تھوڑا ہے, اگر اجازت دو تو خود بتاؤں یا قرآن سے بتاؤں. انہاں آکھیا قرآن میں یہ گل لکھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا علی پڑھن والا ہوئے تے تانوں دسے گا نا. میرا خیال ہے ہن تھوڑا جہا سر لا کے قرآن دیاں دو چار آیتاں پڑھ دیاں. مولوی ہوئے نہ سر والا تے بے سرا دو چار گلاں کر کے داد لے لوے تے سمجھو اس وچ کوئی شے ہے. ایویں نہیں پیا لیندا. تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرماتے ہیں لوگ آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے, سر سجدے میں جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے. ایسے کسی پہ کوئی مرتا نہیں نصیر, ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. ایک باری بولو سبحان اللہ. میں قرآن دی تھانوں سیر کرا. آپ نے فرمایا جنیاں ایکو نہیں دینی, میرا بھائی تیرا ساؤنڈ بالکل ٹھیک ہے, نہیں چھیڑنا جتے ہے. میں بھائیاں نو گل سمجھانا چاہنا, رولا پانا مقصود نہیں. آپ نے فرمایا جنیاں پہلی گل کے کیتیاں کہندا مینوں فتنے نال پیار ہے. آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماندا ہے مال بھی فتنہ, اولاد بھی فتنہ. اللہ نے قرآن پاک دے اندر دھیاں تے پتراں نو فتنہ قرار دیتا ہے. مولا عمر انہوں مارنا نہیں, اپنے بچیاں نال پیار کردا. او جنیاں دوسری گل کے کیتی ہو کہندا جناب مینوں حق کولوں نفرت ہے. اللہ دے پاک نبی دے نوکر جناب علی بن حیدر نے علی بن نبی طالب نے جملہ بولیا. فرمایا اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق. مزہ قرآن سن کے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جنہاں نو قرآن ڈھڈ وچ وٹ پایا عبداللہ بدلوار سی انہاں بد نصیباں کو داد نہیں منگدا. مقدر والے بولو, قسمت والے بولو, قرآن نال پیار کرن والے بولو. آپ نے فرمایا انہیں آکھیا مینوں حق کولوں نفرت ہے, اے موت نو چنگا نہیں جاندا. کیڑا جنا ہے جڑا موت نو جفیاں پاوے؟ ہر بندے نو موت کولوں نفرت ہوندی ہے. او جنیاں تیسری گل کے کیتی آ کہندا یہودی بھی سچے عیسائی بھی سچے. آپ نے فرمایا دی تری گل بھی ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست یہود علی شیء. یہودی کہندے نے عیسائی جھوٹے, عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے, دوئے سچے. نہیں رہن دیو. او کہندے نے او کوڑے, او کہندے نے او کوڑے, دوئے کوڑے, دو ایک دوئے نو اپنے آپ نو کوڑا کہندے نے. لہذا او اپنے دعوے سچے, اے اپنے دعوے سچے. او جنیاں چوتھی گل کے کیتی ہو کہندا جنوں تکیا نہیں اودی عبادت کرنا وا. آپ نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
تے آدم کہندا اਣ ڈٹھیاں جدی تانگ دلوں اਣ ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں تے بن ملیوں جدی یاری تے بن ہجر بن زلفوں جدا قیدی دو جگ تے بن نینا مست خماری تے بن ہجروں جدی یاد ستاوے تے بن صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی میں لکھا تے میری حمد او دے کس کاری جنے جڑی آئی نہیں او دا اقرار کرنا وہاں فرمایا ایک قیامت نو منی بیٹھا جے ایک قیامت نو منی بیٹھا جے ادیاں پنجے گلاں ٹھیک نے ہن دسو مارن دے قابل یا شاباش دے قابل خدا دی قسم مینوں کو نہیں پتا اگلے جملے نو بھابڑے دیاں ریتاں چ رول کے چلا جائیں گا یا دل دی تختی تے لکھ کے لے جائیں گا میں جملہ بولن لگا بہت بڑا جملہ ہی حضرت عمر بن خطاب نے مولا علی دے قرآن دیاں آیتاں چو جواب سنے تے کھلو گئے چل پے گھٹ کے تے علی نو سینے لایا متھا چومیا ہن بخیلا کول داد نہیں چاہی دی سخی بندے بولن آپ نے گھٹ کے سینے لایا متھا چم کے فرمایا اعوذ باللہ من معضلت اللہ علی اللہ میں نو او مشکل نہ دے وے جڑی میرے تے آ جائے تے میرے قریب تاجدار حلتا نہ ہوئے مرتضی نہ ہوئے مشکل کشا نہ ہوئے ساڈا تے ہے پیر مل کے بولو ساڈا تے پیر علی پاک نبی میں تین کیڑے کم لائے ساڈا تے پیر پاک نبی دا ویر علی ساڈا تے جنہ جنہ دا ہے او مدے بول دے جامن ساڈا تے پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڈا تے جمعے کا دن ہے کوفہ شہر ہے اگے اگے پیر ہے پچھے پچھے مرید ہے میں اس وقت تک یہ سنٹینس اور جملہ دہراؤں گا جب تک سبحان اللہ کی آواز میری طرف نہیں آئے گی چاہے آدھا گھنٹہ لنگ جائے ناراض نہ ہوئے ہو اگے اگے پیر ہے پچھے پچھے مرید ہے چند بندوں کی آواز ابھی تک نہیں آ رہی میں انہاں بندیاں نو پہچان لیا ہے ہن اے نہ ہوئے اشارے نال قبلہ سیالوی صاحب نو دسنا پوے بھئی او جنا بھی نے بولیا او بھی نے بولیا تری واری تواڈے شہر آیا بیت بھی نہ کرنا چاہندا صلح صفائی چنگی چیز ہے جمعے کا دن ہے کوفہ شہر ہے اگے اگے پیر ہے پچھے پچھے مرید ہے آہا قسم ہے اے جیا پیر بھی کوئی نہیں اے جیا مرید بھی کوئی نہیں میں پیر دا بھی نہ بولن لگا مرید دا بھی نہ بولن لگا جنہوں نے چنگا لگے ہو بولو بخیلہ نال بدنصیبہ نال میری گل ہی نہیں پیر کا نام علی ہے اور مرید کا نام کمبر ہے سلامتیاں بڑا راضی کیتا جے بولنے والوں کے لیے میری جھولی میں اس سے بڑی دعا نہیں جو بولے اللہ اسے مرتے وقت حضور کا کلمہ بولنا نصیب فرما دے کدے لوڑا نہیں تھوڑا نامن پاپڑے آلے ہو تساں کی اگے اگے پیر ہے پچھے پچھے مرید ہے پیر کا نام علی حیدر ہے مرید کا نام کمبر ہے صدقے جاواں مولا علی ٹرے کمبر ہاتھ بن کے آدھا ہے وڈے ہو کتھے جاننا پروگرام ہے آپ نے فرمایا میرے نال ٹرنا پچھے ٹرنا ذرا بازار جا کے تکیے کوئی گھٹ تے نہیں پیا تولدا کوئی ڈنڈی تے نہیں پیا ماردا قدم اٹھ رہے ہیں
फासला तय हो रहा है। सदके जामा हजरत अली दुकानों के बोर्ड पढ़ रहे हैं। एक पढ़िया, दूआ पढ़िया, त्रिया पढ़िया, चौथा पढ़िया। एक बोर्ड मौला अली ने पढ़ा और रुक गए। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था मीसम बिन यहया तम्मार। ये मीसम बिन यहया खजूर बेचने वाले की दुकान है। मौला अली खलो के कंबर नू आख देन सारे जहान दियाँ खुलियां मेरे मुरीद दी क्यों बंद। उन्हें आख्या तब चढ़ियास, बुखार चढ़ियास वड्डे हो ता नहीं आया। आपने फरमाया चाबी ले आ, ताला खोल। इस फिक्रे ते एक जगह ते ना लोकां खलो के तमाल पाइए। हुण मैं तेनू ना आखदा तू तमाल पा, अल्लाह ने घर विच बैठा है, सुभान अल्लाह, हक बने तो जरूर कहना है। आपने फरमाया ले आ चाबी, खोल ताला, और खजूरा पलट फट्टे थे। अज मुरीद नहीं बेचेगा, पीर खुद बेचेगा। खड़े हो गए मौला अली। अच्छा इत्थे पाबड़े कोट मोमन सरगोदे इमरान खान आ जाए ना, कसम लोग ना सिमटन, बंदे ही बंदे इकट्ठे हो जावन। मैं पूछना चाहना जिस बाजार में नबी का वीर आ गया होगा, मोमनों का अमीर आ गया होगा, अबू बकर का वजीर आ गया होगा, सुनियों का पीर आ गया होगा, ओ बंदा ही बंदा, बंदा ही बंदा, बंदा ही बंदा। आपने फरमाया ओए कूफे वाले हो, तुहानू खजूरां दे रेट दा भी पता है ते पैसियां दा भी पता है, खजूरां दा भी पता है। ए पिया ने गला पांदे जाओ पैसे ते रेट ने हिसाब नाल चाणे जाओ। अद्धा किलो वाला अद्धे ने पैसे पाए, किलो वाला किलो ने पाए, डेढ़े वाला डेढ़े ने पाए, दो वाला दो ने पाए। लग गई लैना, पैसे पाने जावन, खजूरा चाणे जावन। एक थू कन कुतरा गुजरिया, अली ना मुनकर उस गया इतने बंदे क्यों खलते हैं। उन्हें आखिया क्यों ना खलोवन, अली जो आ गया। उस आखिया हट जाओ, मैनू तकन दो। अगे नेड़े आया, उन्हें तकिया, ना पिया पैसे चेक करदा है, ना पिया पैसे चेक करदा है, ना खजूरा पिया तोलदा है। लोग अपनी मर्जी नाल पाने जाने, अपनी मर्जी नाल खड़ने जाने। ये चूंकि पैड़ा बदनीयत सी, खोटा जैसी मुनकर जैसी, अली पाक ना दिल विच ना ख्याल आया बई अज टाइम आ गया दा लाण दा। दौड़ पिया घर ते जनानी नू जाके आखदा है हर टाइम अली अली करदी रहनी है। अल्लाह नी वंड तक को मेरे पापड़े ने अवीरा कि खामद अली का मुनकर है, बीवी अली की नौकर है। आहना हर टाइम अली 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 करनी रहनी है। तेरे पीर नू दाल आण दा टाइम आ गया। उन्हें जड़ा जुमला बोलिया कसम खुदा दी तू ना बोले, अल्लाह करे बच्चियां दी मां भी तेरे नाल जाके ना बोले। आदिया दुर फिटे मुंह जिन्हों दा लग जाए उन्होंने अली नहीं आखदा। जिन्हों दा लग जाए उन्होंने अली। आए हाय हाय केड़ा सोहना जुमला है, जिन्हों दा लग जाए उन्होंने अली। वो आखदा ना ना भुलिए अज लाण जुलियाई, जा अलमारी दा ताला खोल, 20 खोटे सिक्के पे नहीं, कपड़े थले ले आ, पाए जेबे टुर पिया। कच्छा मारना मारना आके ते लैण विच लग गया। ते जदों सारे गुजर गए ते मौला अली ने ए एहन करके ना तिरछी नज़रों से, माना खेज नज़रों से देख के फरमाया आ गए। हाय हाय मैं टुर जा साजे, मैं नखरे वाला खतीब आ जे, मैं मूडी जे अजे, मेरे को सौदा सारा ठीक है तो मैं मिन्नतां करके कदे ने जे वेचिया, तुसा नहीं लेना। गाहक पिंडी ढेर सारे ने, बोलो सुभान अल्लाह यार उची। आपने फरमाया आ गए हैं, जने जी आ गया। फरमाया है गला पे आई पा पैसे ते जेड़ियां बननियां ओ चाह ते जा। उन्हें कड्डे 20 खोटे सट्टे विच ते सोहणियां सोहणियां, हाय 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 सोहणियां सोहणियां ते मोटियां मोटियां ते चमकीलियां चमकीलियां चाइयां ते छापरै च पाइयां ते दौड़ पिया। जनानी नू जाके आखदा है तू जे आनी नहीं लगना, ला आई। जनानी दा अकीदा ते ईमान देख, होए मुल पा जणिया। अगर मजा आवे ते बोली खुदा दा ना ही, मैं बहुत बड़ी, मैं ताकत से तकरीर नहीं कर रहा, मैं अहले बैत की मोहब्बत से और हुजूर के प्यार में खिताब कर रहा हूँ। मैं तकरीर पढ़ नहीं रहा, मैं तकरीर कर रहा हूँ। बीवी नू आना तू जे आदि नहीं लगदा, लाया। ओ आदिए शाप पर पलट के तका, लाए या लवाए। सलामती लाए या नहीं बोलोगे तो अगला फिक्रा पूरा करांगा। लाए या लाए या। उस आखिया पलट खजूरा, उन्हें पलटियां, पहली खोली कीड़े वाली।
दुई खोली काणी त्री खोली कच्ची नथने फूकदा पाइयां खजूरां छापर विच ते दौड़दा दौड़दा मौला अली ने जाके आदा अमीरुल मोमिनीन हो के कहानियां पिया बेचना। नहीं नहीं मज़ा आया, नहीं आया मज़ा। मैं इथों यू टर्न ले लवांगा, मैं किधरे और चला जावांगा। मैंने अभी थोड़ी सी शहादत भी सुनानी है, कुछ मसाइब भी सुनाने आप हजरात को, चूँकि मुहर्रम का मौका है। आके कहता है मोमना ना अमीर बन के कहानियां पिया बेचना। आपने फरमाया फट्टे ते ढेर लगे आई, जेड़े पासों चाणियां नहीं चेक कर ले, उन्हें सज्जे पासे वालियां चाह के चेक कीतियां ठीक, खब्बे वालियां ठीक, अगे वालियां ठीक। मौला अली नूं तक के कहता है ये ठीक हैं ते मेरियां क्यों कहानियां। खुदा दा ना ही इस जुमले ते जड़ा बंदा खलो के दाद दे सके खलो के देवे सुभान अल्लाह के, और जो बंदा बैठ के कह सके बैठ के कह दे। अगर बैठ के भी नहीं कह सकता घर जाके सुभान अल्लाह कह दे, घर भी जाके नहीं कह सकता मेरा नंबर ले ले, मुझे एक व्हाट्सएप पे सुभान अल्लाह का मैसेज कर दे, मैं राजी हूँ। मौला अली नूं आदा है मोमना दा अमीर बन के कहानियां पे बेचना है ते मेरियां क्यों कहानियां ने, ये सारियां ठीक हैं। आपने फरमाया जे जे पैसे दे गए ओ जियां खजूरा ले गए। और फिर बोलो ना मेरे नाल साडा ते पीर अली पाक नबी दा वीर अली साडा ते पाक नबी दा वीर अली साडा ते मेरा तेरा ही नहीं पीरा दाए पीर अली पीरा दा आए ना गल्ला नहीं करनिया पीरा दाए पाक नबी दाओ वीर अली पीरा दा। अल्लाह करीम आपको आबाद रखे, सलामतियां दे। बस कर दइए। अच्छा टाइम क्या हो गया? ग्रामी कदर अहबाब अल्लाह करीम तुहानू बरकतां ता फरमाए। ताजदार गोलड़ा वारे शेर से मेरे अली गुले गुलशन बाबू जी साहबजादा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी आप फरमाने शबे हयात में तासीर रोशनी क्या है, चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। पीरो पीरो अल्लाह तुहाडी कबर ते करोड़ा रहमतां फरमाए। कैसे सोने जुमले मोतियां नाल तोलन दे काबिल ने। गालिबन इस तो पहले भी ये जुमले मैं दोहराए सन। मैं सकरदू गिलगित दे अंदर गया, उत्थे लखां दे मजमे ने खलो के धमाल पाई है इन्हां जुमलियां ते, और 1000 बंदा गोलड़ा शरीफ आया है। उन्हें आके पीर नसीर साहब दी कबर वेखी है कि शबे हयात में तासीर रोशनी क्या है, चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। गमे हुसैन पहचान है आदमियत की, हुसैन पे जो न रोया तो आदमी क्या है। बकाए नस्ल बशर का ख्याल था वरना, हुसैन अर्श हिला दे शहीन शही क्या है। पीरा ने मख्तल किया ते हक अदा फरमाया। पीर साहब फरमाने बता रहा है
نہیں 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 تواڈی سبحان اللہ دی آواز مٹی ہو گئی ہے مینوں اگے لا کے پیچھے پہ جانے ہو انج نہ کرو میرے نال چلو بتا رہا ہے ایک واری جڑے رہ گئے ہو وہ بھی بولو میں جملہ مکمل کراں ٹائم تھوڑا ہے پینڈا لمبا ہے بتا رہا ہے نصیر کو ہر کا ٹھکرانا ضمیر کرے ملامت تو نوکری کیا ہے ایک اور جملہ میں نے چل دیاں یاد آ گیا ہے بقا کی صبح ازل کو حسین کہتے ہیں اور غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں نبی کی ذات مقدس میں احتیاط کے ساتھ حسین منی و انا من حسین علماء کے لیے یہ تحفہ ہے جملہ نبی کی ذات مقدس میں احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں سلامتیاں ہوں اللہ کریم حسین کے نام پہ بولنے والوں کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے آئے ہائے میں ایک بڑے عظیم سٹیج پہ بیٹھا ہوں عوامی تقریریں تو ہم کرتے رہتے ہیں دیہاتوں میں جا کے شہروں میں جا کے عوام خوش ہو جاتی ہے سم ٹائم جو ہے تو یہاں بڑے پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں حضرت علامہ سیالوی صاحب نے مجھے حکم کیا میں 2-4 مستند باتیں کربلا کے واقعے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہائے 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 عصر کا ٹائم تھا جب سارے شہید ہو گئے ایک نوجوان پہروں سے بچتے بچاتے پانی کا ایک پیالہ لے کے زین العابدین کے خیمے کے سامنے آیا ہاں کہ کہندا کوئی ہے خیمے دے اندر تے باہر آئے زین العابدین باہر آئے آپ نے فرمایا جوانا کے گل نے کون ہے میں ہرد خاندان دا ایک جوانا پیریاں چو بچا کے میں پانی دا پیالہ لے کے آیا ہوں میں جاندہ ہوں تسی کئیاں دنوں دے پیاسے ہو اے پانی دا پیالہ تو انہوں پورا نہیں آنا لیکن میں بڑا اوکا لے کے آیا میزبانی میری قبول کرے ہو زین العابدین نے ادھے ہاتھ چو پیالہ نپیا تے ادھا شکریہ ادا کیتا اللہ تینوں برکتہ دا فرمائے بڑی مہربانی لیکن امام زین العابدین دیاں چوں آنسو چھلک دے تھلے آئے رو کے کہندے نے بڑی دیر کر دیتی یا پانی آڑن دے اندر تو لیتے آئے پڑ پانی پین والے چلے گئے علی اصغر چلا گئی علی اکبر چلا گئی میرے بابا حسین چلے گئے نہیں گرامی قدر احباب شام تو تھوڑی دیر پہلے چند نوجوان آئے انہوں نے آ کے ایک میت نو کندیاں تے اٹھا کے لے جانا چاہیا تے سکینہ امام سجاد نو کہندی ویرا ذرا بار آ ویکھنا کدی میت لے کے پہ جانے زین العابدین کہندے نے بھینے اے ہور خاندان دے وارث نے تے میت نو اٹھا کے دفنان لے جانا چاہتے نے سکینہ زین العابدین دے دامن نال چمٹ کے کہندی ویرا جنہ دے وارث زندے ہو من انہ دیاں میتوں اٹھا لینے ساڑھا تے ظالمہ نے وارثی کوئی نہیں چھوڑے آؤ زینب آواز لا کے کہندی ہے دھیے پریشان نہ ہو ذرا سورج ڈھلن دے ہنیرا پین دے تیری پھپی آپ پہ لاشاں دی وارث بڑھ جائے گی شام پئی سورج ڈھلیا تے سیدہ زینب نے چادر تطہیر ہونی آئی تے آ کے انہیں ویکھے آؤ عزیزہ دیاں لاشاؤ کسے پاسے کسے دیاں انگلیاں کسے پاسے کسے دے کان پینے کسے پاسے کسے دے ہاتھ پیلے کسے پاسے کسے دیاں ٹنگاں تے پیر پیلے سیدہ زینب نے چادر بچھا کے اپنے عزیزہ دیاں بوٹیاں کٹھیاں کیتیاں تے چل دیاں زین العاب چل دیاں سیدہ زینب دیاں اکھاں تے حضرت امام علی مقام دا سر بریدہ لاشا نظر آیا سر ادھرے دھڑ ادھرے امام حسین دا سر اٹھا کے زینب نے اپنی جھولی چ رکھ لیا تے ویکھ کے کہنی ہے میرا میں جان دیاں تو شہید مردے نہیں
تو میری ہر ادا پہ ویکھدا ہوئے گا۔ انہیں بزبان حال سیدہ زینب دے ایک شاعر نے جملے بیان فرمائے۔ شاعر کہندا ہے سیدہ کہندیاں نے کہ دوش میرے اے دوش میرے کچھ نہ دیویں، اے تیری بہن بڑی مجبور ہے، کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، اتھو شہر مدینہ دور ہے، اے جے کر ہوندا شہر مدینہ میں سونی جئی قبر بڑھے دی، لوک تے پاندے روڑ قبراں تے، میں چمبے دا باغ لمیں دی۔ پچھ کربل دی دھرتی تو کنایان کے خیمے لا اے عام مسافر نہ سمجھی، اے شہر مدینیوں آئے نے، اے عام مسافر نہ سمجھی۔ تاریخ تبری میری لائبریری اندر پئی ہوئی ہے۔ صاحب تبری فرمانے نے کیا بات جناب، رات دا ایک پیر اگے ایک پیر پچھے سیدہ زہرا لاشاں دے پیرے پی دیندی ہے، تے سیدہ زینب نو پیرے دینیاں ایک گھوڑے دے دوڑن دی آواز آئی۔ زہرا دی جائی رستے دے درمیان کھڑی ہو کے کہندی ہے اوے گھوڑے والے ادھر نہ آویں، اگے نبی دا باغ رنگیا ہویا ہی، اگی شہزادے ستے پے نہیں، او بندے رب دے ادھر نیامی اگے ہیں شہزادے ستے، او باغ نبی دا رنگیا ہویا تلاشے ہیں شہاں دے، اے متاں قدم گھوڑے دا اے کسے اتے آوی پیاسے ہیں دناں دے، آن والا رکیا نہیں چلدا نیڑے آ گیا، آکے کہنے اے گل سن سوار نے اگوں پرت جواب سنا، میں تُد غریب دا باپ ہاں بچینی، اے تیرا پیرا ویکھنے آیا، زینب میں تیرا باپ علیاں تیرا پیرا ویکھن آیا وا۔ زینب رو کے کہنی ہے بابا ہون آ گئے ہو، اس وقت کتے سو بابل پیارے جدہ شمر نے خنجر چلایا، آن والا کہندہ ہے لاش آواز دی اکھی ڈٹھی، میرا اصغر گیا ترے آیا، میں بھی تے سا تیرا نانا مصطفیٰ بھی سی تے ماں فاطمہ بھی سی، اسی تے سارا منظر کربلا دا کھنال پہ ویک دے ساو تے دعا پہ کر دے ساو، اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا، اللہ حسین تے ہوکھا ویلا آگیا انہوں صبر بھی دیویں تے اجر بھی دے۔ اے رات قیامت تو اد رات گزر گئی جویں گزری، صبح دی نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہویا اے خاندان، تے رسیاں والے آ گئے، ہتھکڑیاں لے کے آ گئے، بیڑیاں لے کے آ گئے، انہوں نے رسیاں بن کے قیدیاں نو سواریاں تے سوار کیتا، تے زین العابدین دے گلے دے اندر توق پایا، بیڑیاں ہتھکڑیاں لائیاں۔ میں بڑا پولا جیا لفظ پیا بولدا واں، مینوں تاریخ دیاں کتاباں جیڑیاں چیز دستیاں نے، زین العابدین دے گلے دے اندر ایسا وزنی توق سی کہ کربلا تو شام تک ایویں ٹریا جویں بندہ رکوع وچ۔ اس طرح امام زین العابدین چلے کربلا تو شام تک، اس حال وچ میرا سجاد چلے آؤ۔ میرے بھائیو گرامی قدر احباب، نوجوانہ دے سر کٹ کے انہاں نیزیاں تے چوڑ لے، اگے اگے امام حسین دا سر رہے، پچھے پچھے جوانہ دے سر نے۔ میرے بھائیو آخری نظرہ الوداعی سب دیاں کربلا دے میدان تے پئیاں، میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا زینب تے کے گزری ہوئے گی؟
جس نے اپنے بھائی جس نو اپنے بھائی دے لاشے کھولن وی بہن دی اجازت نہیں، اور رسم جہان کے دفن تو پہلے نہیں لاش تو اٹھ دی بہنے، نہیں سنیا پوچھے قاتل کون میں ویر دے کرنے والے، حیران میں کیویں چپ کر گئی اے پردے والی سینے، اے گل کر پھر شام گئی میری قسمت ویر حسین۔ اللہ، موصل سے تھوڑی دیر پیچھے میں نے موصل دیکھا ہے، عراق میں جو شہر ہے، حلب بھی میں نے دیکھا ہے، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں کربلا کا مارکا بپا ہوا، دو دریاؤں کے درمیان کربلا کی سرزمین ہے۔ میرے بھائیوں، علماء نے لکھیا ہے، مورخین نے لکھیا ہے، ایک قافلہ اللہ دی حمد و ثنا کر دیا، نانا جان تے درود پاک پڑھ دیا جا رہا ہے، لٹیا پٹیا قافلہ، زین العابدین دے ہتھاں دے اندر سیدہ زینب دی سواری دیاں مہاراں بھی نے، تے گلے دے اندر توک ہتھکڑیاں بیڑیاں پائیاں ہویاں، قیدی بن کے جا رہے ہیں۔ اچانک ویکھیا ایک بڈھی جئی مائی ہاتھ وچ کھونڈی لے کے کھڑی ہے، ایک ہاتھ دے اندر پیالہ ہے جدے اندر دودھ ہے، اور کپڑیاں ایک کپڑا انہیں بغل تلے دبایا ہوا ہے جدے اندر روٹی دے چند ٹکڑے نے۔ انہوں پتہ چلیا قیدی جا رہے نے، تے وہ قیدیاں دی خدمت کرن واسطے رستے تے آ کے کھڑی ہو گئی، تے جو ہی بندے اتھوں لنگے قیدی لنگے، تے کہندی ہے اوے قیدیو ٹھہر جاؤ۔ شمر کہندا بڈھیے کے گل ہے؟ بڈھی کہندی ہے میں سنیا ہے قیدیاں دی خدمت کری ہے اللہ بڑا اجر دیندا ہے۔ بڈھی نو اے نہیں پتا کیڑی شان والے قیدی نے، کتھے دے رہن والے قیدی نے۔ میری بکری نے دودھ دیتا ہے اور دو چار روٹیاں ٹکڑے میں لے کے آئی ہیں، میں دینا چاہنی ہوں۔ شمر کہندا بڈھیے جلدی کر چر نہ لائی دے لے، تے بڈھی کھونڈی ٹیک دیاں امام زین العابدین دے قریب آئی، آ کے کہندی ہے میرے قیدی پترا میں مسافری توڑی جی تھوڑی جی خدمت کرنی چاہنی ہوں، میں سنیا قیدیاں نو دئیے رب ثواب دیندا ہے، اے لے پیالہ۔ آپ نے فرمایا اماں تو تک دی پئی ہیں، میرے ہاتھ پیر بدے ہوئے، اے سواری تے میری پھپھی بیٹھی ہے انہوں دے لے۔ نیڑے آئی تے زینب نے جھک کے تے دودھ دا پیالہ نپیا تے روٹی دے چند ٹکڑے نپے، تے بڈھی کھونڈی ٹیک دیاں نال چل پئی جویں بڈھیاں عورتاں دی عادت ہوندی ہے۔ کہندی ہے میری قیدی دھیے تو کتھے دی قیدڑ ہے، تینوں کیوں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے؟ زینب دے لباں تے مدینے دا نا آیا تے بڈھی دیاں چیخاں نکل گئیاں، آدھی ہے شالا وستا روے میرے نبی دا مدینہ۔ زینب کہندی اماں تو مدینہ ویکھیا تو گئی ہے مدینے؟ بڈھی کہندی ہے دھیے کے پوچھنی ہے، میں تے رسول دے مدینے کئی سال رہ کے آئی ہاں۔ اماں کتھے رہ کے آئی ہیں؟ میں نبی دی بیٹی فاطمہ دی لونڈی رہ کے آئی ہاں۔ ماں دا نام سنیا تے سیدہ دی ہچکی بند گئی، فرمایا اماں مینوں فاطمہ دی کوئی گل بھی تے سنانا تجھے رہ کے آئی ہیں۔ تے بڈھی کہندی ہے دھیے جدوں میں فاطمہ دی لونڈی سا اس وقت فاطمہ چکی آپے چی پیستی سی، پوچے آپے لاندی سی، برتن آپے مانج دی سی، بچیاں دے کپڑے آپے دوندی سی، روٹی سالڑ آپے بڑھاندی سی۔ میرا تے کم سی بچیاں نو لوریاں دینا، میرا تے کم سی بچیاں نو کھڑانا۔ جدوں میں فاطمہ دی لونڈی سا اس وقت فاطمہ دے 3 بچے سن، 2 بیٹے 1 بیٹی، بڑے بیٹے دا نام حسن، چھوٹے دا نام حسین، تے بیٹی ایک سی دا نام زینب سی۔ اپنا نام سنیا تے سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں، تے بڈھی کہندی ہے دھیے تو کیوں پئی رونی ہے؟ آپ نے فرمایا اماں ذرا غور کرنا، میں اوہی زینب ہوں جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں، جنہیں جھولے جھلاندی رہی ہیں۔ تے بڈھی کہندی ہے دھیے کے پئی کہنی ہے؟ میں تے سجدے چ پے کے دعاواں منگدی سا اللہ میری شہزادیاں دے نال ملاقات کراوے۔ ملی ہیں کس حال وچ ملی ہیں؟ حسن کتے ہی حسین کتے ہی؟ آپ نے فرمایا اماں حسن جنت البقیع چ لیٹے ہوئے آئی، تے ذرا نظراں اٹھا کے ویکھ حسین دا سر نیزے تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھتا۔ پوچھ کربل دی دھرتی تو کہ لائے نے، اے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینے ہو،
مل کے بولے عام موسیٰ موصل تو تھوڑی دیر پیچھے جلوس نکلے آیا یحییٰ نامی ایک یہودی گھر دے بالا خانے تے کھڑکی کھول کے تے تورات دی تلاوت پہ کر دے میں کتاباں چ پڑھے ہے امام علی مقام دا سر جوں ہی سامنے آیا انہیں تورات شروع کی تھی حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر اللہ اللہ تینوں بھی قرآن پڑھن دی توفیق دے وے بچہ بولڑتے آئے تھے انہوں اے نہیں آخنا پڑھ لی فنار بے بکری سی کیٹ ڈی ڈاگ اے معصوم اللہ کتیاں تے بلیاں وستی عطا نہیں فرمائے اوے بچہ بولڑتے آئے نا انہوں کہنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی قاف قرآن تاکہ بچے نوں پتہ چل جائے میں کسے یہودی دے گھر نہیں آیا ماں حسین دے نوکر دے گھر آیا ایک نوجوان مری روڈ پنڈی کانوی ٹوٹیاں پا کے تے پیا جاوے تے میں گڈی جا کے دے نیڑے کھڑی کی تھی میں کیا میرے بچیا کے پیا سننا ہے میں نے آنا مولوی صاحب تسی اپنا کم کرو میں انڈیا دا گانا پیا سننا ہوا میں کیا کڈ ٹوٹیاں کنا چوں موبائل نمی آزاد کر دے کنا نمی آزاد کر اور موبائل تے اچھی آواز نال سورہ رحمان دی تلاوت لا کے چل تاکہ پنڈی والے نو پتہ چل جائے یزیدی نہیں جا رہا حسین دا نوکر جا رہا ہے میں نے پڑھا ہے یزید گانے سنتا تھا خوش ہوتا تھا کربلا کے میدان میں فکر حسینی اور فکر یزیدی کی لڑائی ہوئی ہے ہاں جی آج بھی انکار کرو ظالم کو ووٹ دین تے کرو انکار کہ کوئی ظالم ہے میں انہوں ووٹ نہیں دیاں گا ادھے نال معاہدہ نہیں کراں گا میں قاتلانی حمایت کرن والے دا حامی نہیں بناں گا میں ظالمہ دی حمایت کرن والے دا حامی نہیں بناں گا اور کس چیز کا نام کربلا ہے آج ذکر حسین پہ چند آنسو تو بہا لیے جاتے ہیں لیکن فکر حسین کا کسی کو پتہ نہیں امام علی مقام کتنا عظیم پیغام دے کے گئے میرے دوستا تے بھائیا اوے حسین نے جدو تلوار اٹھائی کربلا دے میدان میں چاہے کسے دا ایک پتر مر جائے ادھی لک دورہ ہو جاندہ ہے کسے دا بھائی مر جائے ڈاکٹر کہندے چند دنہ دا مہمان ہے حسین تیرے حوصلے تے قربان 71 جنازے اٹھا کے بھی کربلا دے میدان میں چیویں آیا ہے جویں بابا علی آدھاندس اوئے ہوئے ہوئے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے امام علی مقام امام حسین نے چند لمحوں میں سینکڑوں یزیدیوں کے سر کانٹ کے پرا رکھ دیتے ابن سعد شمر نواد ہے اے یال رہا دنیا کی شام بعد میں آئے گی یزید کی فوج کی شام پہلے ہو جائے گی میں نے کوئی طریقہ دسو ادھی تلوار کیویں رکے گی ایک بندے تجویز دیتی آدھا نہ غلط ہے بہ جا دوئے بہ جا تریا بہ جا ایک کھلوتا آدھا میری نہ رد کری میں علی دے پتر نو جاننا وا انہیں آکھیا جلدی بول بندے پہ ماردا ہے انہیں آکھیا کوئی جنا ٹیلے تے چاڑ اور کنا چنگلیاں پا کے اذان پڑھے ابن سعد کہندا ہے او بندے پہ ماردا ہے تو اذان نہ پہ پڑھانا ہے او کہندا ہے تو نہیں جاننا ہے میں جاننا وا انہیں اذان سنی انہوں جنگ بھول جائے گی نماز دی فکر پہ جائے گی اللہ کرے اس مجمع دے اندر کوئی بندہ بے نمازی نہ ہوئے حسین نماز دا پیغام دے کے گئی اگر زہرہ دلال نے میرے تیرے کو قیامت والے دن پوچھ لے آؤ کہ میں تے اتھے قضا نہیں کی تھی تم بابڑے دے اندر چھوڑ کے آ گئے ہیں میں تے تم کے جواب دے آنگے آج وعدہ کر کے اٹھ اپنے دل نو سمجھا کے جاؤ آئندہ تو بعد میں ذکر حسین دی برکت نال نماز نہیں چھوڑاں گا اللہ تینوں توفیق عطا فرمائے گرامی قدر احباب انہیں کنویں چنگلیاں پائیاں حی علی الصلاة حی علی الفلاح آپ دے ہاتھ لرزر لگ گئے تلوار گر گئی آسمان وال تک کے کہنے جنگ کراں یا نماز پڑھاں آواز آئی انہوں جنگ کر کے بھی کھائیا اذان پڑھن تو اذان سنن تو بعد ماں فاطمہ دی طرح نماز پڑھ کے بھی بکا دے تیمم کر کے امام علی مقام نے ہاتھ بدے فاتحہ پڑھی اوے بھابڑا دی مسجد دے اندر فاتحہ پڑھنی سوکھیا 71 جنازے اٹھا کے فاتحہ پڑھنی بڑی اوکھیا اوے سیخاں اتے اے مکھن پکانا اے ڈاڈایو کھاؤ کمیں
اے بچڑے دے کے اے دین بچانا اے سخی حسین دا کم سنے پیغام حسین کا ہائے ہائے اللہ کرے اس مجمع دے اندر کوئی بندہ شرابی بیٹھا ہویا نہ ہوئے شراب دی وجہ تو میرے حسین دا بڑا نقصان ہوئے نہ پیویا کر شوگر دا مریض ڈاکٹر کو چلا جائے او چینی ڈک دیندہ ہے بی پی دے مریض نو چاول ڈک دیندہ ہے کولیسٹرول دے مریض نو بڑا گوشت ڈک دیندہ ہے دل دا مریض دیسی گھیو چھوڑ دیندہ ہے ڈاکٹر دے کہن دے میں کہنا چاہنا ہوں اگر ڈاکٹر دے کہن دے شوگر چھوڑی جا سکتی ہے بڑا گوشت اور چاول چھوڑے جا سکتے نے تے حسین دے نانے دے کہن تے شراب کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین بولو امام علی مقام نے بڑے اطمینان نال فاتحہ پڑھی رکوع کیتا پہلا سجدہ کیتا تے چند نوجوانوں ابن سعد نے خنجر دے کے بھیجیا آدھا جاؤ تے مار کے آؤ نیڑے آئے تے انہاں دے ہتھوں خنجر گر گئے ابن سعد کہندا کیوں نہیں مار دے او کہندے لے ساڑے کولو نوکری لے ساڑے کولو وردی لے ساڑے کولو پیٹی لعنت پاندیاں تیریاں تنخواہاں تے ساڑے کولو قرآن دے قاری نہ مروا اسی نیڑے جانے قرآن دی آواز آنیاں نے نمازیاں نو کیوں پہ مرانا ہے ابن سعد شمر نو کہندا تیری بہادری کیڑے کم دی لے خنجر انہیں سر اٹھا لیا سجدے تو نہ تو بچیں گا نہ میں بچاں گا آگے ظالم خنجر لے کے انہوں لفظ میری زبان دا ساتھ نہیں پہ دیں دے میں کیویں سناوا آیا نیڑے امام علی مقام سجدے دے اندر نے انہیں آپ فرما دینے پہ سبحان ربی الاعلی دوئی تسبیح پڑھی تی تسبیح علیہ شروع کی تھی آیا ظالم انہیں اتھے خنجر رکھیا جتھے نانا مصطفیٰ لب رکھ دو اور شمر تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے تو مصطفیٰ دی نسبت دا بھی پاس نہیں رکھیا تو سرکار دے رشتے دا بھی خیال نہیں رکھیا انہیں ایک خنجر ماریا دوا ماریا تریا ماریا چوتھا ماریا میرے بھائیو 14 خنجر انہیں مارے 15واں مارن لگاؤ تے ہاتھ کمن لگ گئے دائیں بائیں ویخدہ پہ پیاؤ ادھا کوئی وارث نہ آ جائے تے امام علی مقام نے فرمایا ڈر کیوں گئے آنا میں بگوڑا نہیں ہاں میں فاطمہ دا پتر حسین خنجر چلایا تیرا ہاتھ کیوں کمے آئے اے کر حوصلہ ہون گھبرا نہیں جنہ روکنا سی او ٹر گئے نے موجود عباس پھرا نہیں سجاد میرے تے غشتاری بیمار تے لڑن روا نہیں جی میں دل کر دئیوں میں شہید چکر بحرانون دیمانی قدر اولاد دا اماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دا فاطمہ جانے تے یا جانے حسین دا نام واسطہ آج ابن سعد کا نام لے کے لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص پہ تبرہ کرتے ہیں کہتے ہیں انہاں دا پتر سی جی انہاں دے والد کو برا بھلا کہتے ہیں یزید کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ کو بھی بھونکنے والے ڈھیر سارے ہو گئے ہاں جی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں شمر کون تھا نہیں میرا خیال ہے بس کر دیں او آخری گل وچ تے ساتھ دے دا او ابن سعد تو حضرت سعد کا بیٹا تھا شمر کون تھا یہ مولا علی کا سالہ تھا ہاں اگر ابن سعد کی وجہ سے سعد بن ابی وقاص پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو مولا علی پہ بھی انگلی اٹھانی پڑے گی الیاذ باللہ میری لکھوری توبہ اگر انہاں تے نہیں اٹھ دی تو پھر انہاں تے کیویں اٹھ دیئے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر مومیہ سنگ ہو جا میرے بھائیو انہاں دا اپنا فعل انہاں دے باپ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے بہت عظیم صاحب انہاں دا اپنا فعل اے نوجوانہ دا اپنا فعل سی خدا دی قسم ہے ظلم دی انتہا ہے جنگ نہیں ہے بلوا سی بلوا جنگ ہوندی تے کربلا دے میدان وچ حسین دی شہادت تو بعد رک جاندی اے جنگ رکی نہیں
قیدی بنانا رسیاں بننیاں تے سیدہ زینب نو یزید دے دربار کھڑنا اے بلوا سی اے ظلم سی اے نا انصافی سی اے اہل بیت اور خاندان نبوت نال بغض سی اللہ 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 سانو بغض اہل بیت تو محفوظ فرمائے اے جڑے مہینے آنے محرم دے چند دنوں دے اندر اے تبرک تے نظرانے دے چند آنسو بہا کے اے کوئی میں کون ہونا کربلا بیان کرنے والا بڑے تفصیلی واقعات نے بعض واقعات نال اختلاف ہے بعض واقعات نال اتفاق ہے لیکن اسی چند نظرانے دے آنسو پیش کر کے رب کریم نو آخ دیا مولا ساڑے بچے بھی نے لیکن سانو اپنے بچیاں نال پیار گھٹے علی دے بچیاں نال پیار دیا دو اللہ اہل بیت دا نوکر بنائے نمازی بنائے شراب تو بچن دی توفیق دے میں ماں باپ دا تابعدار بنائے ماں باپ دے علاج نو بوجھ نہ جانی انہاں دی بیماری نو بوجھ نہ جانی ٹائم میرے کول تھوڑا ہے میں لمبی تو جا دو چار گلاں کردا اگر تینوں یاد نہیں تے میں تینوں یاد دلانا تیرے ماں باپ نے اس وقت تیری بیماری دا علاج کرایا ہے جدو تو گڈیاں دا مالک نہیں سے بنیا کوٹھیاں دا مالک نہیں سے بنیا تو تیری بیگم دے ہاتھ وچ بٹوا نہیں سی آیا اللہ سانو ماں باپ دا تابعدار بنائے آمین تے بولو نا یار لے اے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا اللہ آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ لا جزال میں قبول فرمائے میں مولانا سیالوی صاحب کا اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں انشاءاللہ کٹھے جانے ہیں صلاۃ و سلام بھی ہوگا دعا بھی ہوگی کوئی انتظام و اہتمام بھی ہے آپ بیٹھ جائیں دعا عبادت کا مغز ہے نہ چھوڑ کے جائیں دعا کو جزاک اللہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے صرف 2 منٹ کے لیے گزارش ہے سارے حضرات بیٹھے رہیں آپ نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے مجھے ناچیز اور ناکارہ خلائق کو سنا ہے میں صرف اور صرف آپ حضرات کی تھوڑی سی سمع خراشی اور کروں گا میں معذرت سے میرے ساتھ میرا ایک عزیز بچہ ہے یہ 2-4 فقرے صرف بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی خوشی تھی خواہش تھی کہ میں بھی حاضری لگوانا چاہتا ہوں اگر اچھے لگیں تو ضرور آپ نے اس بچے کی حوصلہ افزائی فرمانی ہے بابا جی خادم صاحب کا بڑا نوکر ہے